أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش لا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا ثم الصلاة والسلام الدائم على عبده المؤيد ورسوله المكرم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله آل الله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين الهداة المهديين المكرمين المنتجبين المطهرين لا سيما بقية الله العظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين للتراب بمقدمه الفداء وعلى جدته صديقة الكبرى سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال المعصوم صلوات الله وسلام عليه في دعاء من عدياء رجب اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك عمل الخائفين منك يقين العابدين لك اللهم فاهدني هدى المهتدين وارزقني اجتهاد المجتهدين ولا تجعلني من الغافلين المبعدين واغفر لي يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد آج ہم ماہ مبارک رجب کے ورود اور انٹرنس پر ہیں. کچھ دنوں میں اب توالی 3 مہینے پشت سر ایک کے بعد ایک ماہ جو شہر اور ماہ ہے برکت کے، انسان سازی کے اور انسان کے لیے خوشبختی دائمی کو مہیا کرنے کا خدا کی طرف سے عظیم تحفہ ہے. اس کے بعد اس کے اولیاء کا ضیافت الہی کو عام انسان کے لیے مہیا کرنے کے لیے خداوند نے یہ اپنی رحمت سے، کرم سے 3 مہینے ہمارے لیے رکھے ہیں. رجب کا آغاز ہے اور پھر شعبان اور ماہ مبارک. تو جو فلسفہ ہماری بندگی کا، کمال کا، نجات کا، خدا، رسول، آخرت، نبوت، جنت، جہنم اور کرسی، ملائکۃ اللہ، برزخ، ملکوت اور جبروت و فطرت، ان تمام چیزوں کو جس کو خدا نے ہمارے لیے بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہمارے لیے ہیں سارے. اور ان سب کو دیکھنا، چکھنا، پہنچنا اور حاصل کرنا، ان میں سے جو علو ہے، کمال ہے، شرافت ہے، تکامل ہے، وہ حاصل کرنا، اس کے لیے خداوند نے ماہ رجب سے شروعات کی ہے. ضیافت یعنی خدا تو کھانے پینے منزہ ہے ان چیزوں سے، بس خدا کو دینے کے لیے کمالات ہے، شرف، عزت، کمال، خوشبختی دائمی لازوال، جو انسان کے اندر والی خواہش ہے کہ میں کبھی نہ مروں، حیات ابدی، مجھے قدرت اتنی رہے کہ کسی کے پاس نہ ہو اور ہمیشہ رہے، میرا علم اتنا ہو کسی کے پاس نہ ہو اور ہمیشہ ہو، میری حیات اتنی ہو جو کبھی ختم نہ ہو، تمام لذت میرے پاس ہو. یہ ذات خدا میں، تو یہ ذات خدا تبارک تعالیٰ میں ہے. یہی ضیافت ہے. خدا نے یہی چیز بندے کی جو اندرونی، چاہے ظاہر کرے نہ کرے، چاہے سمجھے یا نہ سمجھے، میں کس کے لیے زندہ ہوں اور مجھے کیا چاہیے، میری اصل خواہش کیا ہے. عقلاء، صاحب بصیرت، صاحب ایمان، صاحب درایت، صاحب معرفت جانتے ہیں کہ اس چیز کو انالائز کر کے یہ بتایا ہے. اب
یہ ہدایت اور کمال اور گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پراکندہ بکھر جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہمیں من این فی این الی این امیر المومنین السلام علیکم، میں کہاں سے ہوں، میں کہاں ہوں، مجھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، کہاں لے کے جانا ہے کیا لے کے جانا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ اب کچھ نہیں معلوم یعنی جو کچھ ہاتھ لگا وہ سمجھتے یہی ہے۔ مولانا روم کیا بولتے ہیں، اندھوں کے شہر میں آیا ایلیفینٹ، تو سب نے کہا، شور مچ گیا پورے شہر میں کہ بھائی ہم بھی ہاتھی دیکھے ہاتھی دیکھے۔ تو سب گئے اور دیکھا کیسے، آنکھیں تو ہے ہی نہیں، ٹچ کیا، تو سب نے تعریف کی، جس کی جہاں پر ہاتھ لگا اس نے ایسا اس کی تعریف کر دی، کس کی، ہاتھی۔ غلط بھی نہیں ہے لیکن صحیح پورا بھی نہیں ہے۔ کسی نے اس کے پیر پہ ہاتھ رکھ دیا، ٹانگ پہ ہاتھ، تو ستون جیسا سمجھا۔ تو کسی نے مثلا کان پہ اس نے کہا یہ ایسی چیز پھیلی ہوئی چیز ہے۔ تو یہ حالت ہے ہماری۔ اگر اولیاء، قرآن، احادیث، سیرت، علم، بصیرت اور معرفت نہ ہو، ہماری یہی حالت ہے۔ ہمیں جو کچھ کل حزب بما لدیہ فرحون، ہر چیز کو جو چیز مل جائے وہ سمجھتے یہی حق ہے۔ اس لیے ہمیں اختلاف اور تشدد عموماً نہ جاننے کی وجہ سے۔ تو خدا نے کہا تمہیں باہر نکالتا ہوں اندھے پن سے۔ رب لما حشرتنی اعمیٰ، خدا مجھے آج مرنے کے بعد تم نے اعمیٰ کیوں معشور کیا؟ لقد کنت اعمیٰ، تو پہلے سے ہی اعمیٰ تھا۔ وبصرک الیوم حدید، آج تیری آنکھیں کھل گئی، کون سی، دل کی، صحیح، اور تو دیکھتا ہے یوم تبلی السرائر، اب خدا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ وہاں نہیں کھلنی چاہیے، یہ یہاں کھلنی چاہیے۔ خدا چاہتا ہے کہ بندے کی آنکھیں یہاں کھلے، اس کے لیے رجب قرار دیا، ٹھیک ہے، اور یہ پچھتائے نہ، یہاں دیکھے اور خدا کو پائے، اور وہم والجنہ کمن رآہا وہم فیہا متعنمون وہم والجہنم کمن رآہا وہم فیہا معذبون۔ امیر المومنین السلام علیہ فرماتے متقین کے خطبے میں نہج البلاغہ میں کہ یہ متقین کی صفت یہ ہے کہ اسی دنیا میں ان کی حالت جنت دیکھتے ہیں، اور جنت میں جنتیوں کو آرام کرتے ہوئے دیکھتے، اور جہنمیوں کو جہنم میں دیکھتے، عذاب میں مبتلا دیکھتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد حقیقت ملے، ہمیں یہاں حقیقت جنت جہنم یہی برپا ہے ابھی ہمارے اعمال سے۔ تو ہمیں چشم کھل جائے، آنکھیں کھل جائے۔ کون سی آنکھیں؟ دل اور ایمان کی اور اخلاص کی، وہ کھل جائے۔ بل رأت القلوب بحقائق الایمان، خدا اس کو انسان کو خدا کو اپنی ایمان کی آنکھ سے دکھتا، ایمان کی آنکھ سے۔ یہ رجب اسی لیے ہے، رجب مبارک اسی لیے۔ آ جاتے ہم اصل بحث پہ۔ اصل بحث میں نے دیکھا، میں شروع کے میں نے کہا وحشتناک ہے، یہ تو مہینوں کا لیکچر ہے، مہینوں کا۔ اب ہم آج تبرکن کیا بتا سکتے؟ تو ایک ایک دعا کو تفسیر کرے تو ممکن نہیں ہے۔ چھوٹا سا ڈالیہ ہدیہ آپ لوگوں کی خدمت میں۔ تو رجب، رجبہ یرجبو یا یرجبو رجبن، ان میں سے ایک اور پر بھی آیا ہے، وزن اصل وزن یہی ہے، پھر ثلاثی مجرد، اس کے معنی خوف کے، رجب کے لغت میں خوف کے معنی ہے، ڈرنا، اور یہ معنی بھی ہے بڑا کسی کو کیا کرنا، ماننا یا ڈرنا۔ ہو سکتا ہے بڑے پن میں ڈر رہے، یہ ساری معنی کنائے کے حساب سے یوز کیے ہوں، یا کسی شرم کرنا، بزرگ کے سامنے شرم کرنا یا ترس کی وجہ سے شرم کرنا، یہ مختلف معانی میں آیا ہے لغت میں رجب کے معنی۔ اور جو اصطلاح میں معنی آیا ہے وہ ہم بولتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ہمارا کون سا مہینہ بنتا ہے؟ 7واں مہینہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی، رجب، 7واں مہینہ بنتا ہے۔
7वें महीने को डिक्शनरी में भी लिखा हुआ है रजब है, इसम है, यहाँ पर फेल नहीं है, मस्तर नहीं है, ठीक, तो ये रखा है। और काजिमियून जो है इमाम काजिम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, मौसवियून, हम सीधे सीधे उनके औलाद के साथ बोल रहे हैं, ठीक है, काजी मौसवी है ना आप, तो मौसवी इमाम काजिम, इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि असलन रजब जो है नाम किसका, एक नहर का जो जन्नत में है, और उसमें जो पानी है वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और शहद से ज़्यादा मीठा है। अब एक जन्नत उमूमी नहीं होता, जन्नत अपनी इंसान की रिफ्लेक्शन है आमाल की, नीयत की और इखलास की। तो उस रिफ्लेक्शन में आपने ऐसे आमाल किए हों जो जन्नत की सूरत में मुजस्सम हो जाए, ठीक। और जन्नतें जो हमारे सारे जन्नत मुजस्सम नहीं है, जैसे फदखुली फी जन्नती, आज मेरी जन्नत, खुदा कहता है या आयतुन नफ्सुल मुतमइन्ना फदखुली जन्नत, तो खुदा का जन्नत तो ना मीवे होंगे, ना वहाँ पत्थर होंगे, ना गोश्त होगा, है ना, खुदा मुनज़्ज़ह इस चीज़ से। बस कुछ जन्नत हमारे जिस्मानी नहीं है और बैज़े है जो कुरान के मुताबिक है, कुरान कहता है उसमें वही हूरुल ऐन है, उसमें मीवे है, उसमें शहद है वगैरह। चले आम लोगों का जन्नत तो यही है। तो इसमें एक नहर है जिसका नाम जो रजब है, ठीक है जी। तो यानी हर जन्नती जो रजबी है, ठीक है, जो रजबी है उसकी जन्नत में नहर है, दूध से ज़्यादा सफ़ेद उसका पानी है और मीठा भी है शहद से ज़्यादा। हम यही ताबीर कर सकते हैं, दूध के मानी जो लेते हैं इल्म के माने में, किसके माने में, ये उसकी रूह में, दुनिया में मारिफत और इल्म की रिफ्लेक्शन है जो वहाँ दूध की सूरत में बहता है। और मिठास जिक्र इलाही से, मिठास जिक्र हो हलू, मिठास तो शहद से भी ज़्यादा बने, क्योंकि शहद नाजिल सूरत है किसकी, खुदा के उस इस्म की जहाँ से वो हलू निकलता है, सही। तो इस बंदे की रिफ्लेक्शन है यहाँ पर, ये सैराब है वहाँ से होता है इन चीज़ों से। इसलिए बड़ी बात है कि नहर का नाम लिया, बस रजबी इंसान कौन सा है, जो मारिफत रखता है, जो इल्म रखता है, जो तवस्सुल रखता है और जो जिक्र रखता है और खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, और उसने दुनिया में ये चीज़ हासिल की है, ना कि आखिरत में मिलेगी। उसकी रूह से क्या होता है, जनरेट होता रूह से। तो जैसे हम कहते हैं कुरान में, नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तली अलल अफ़इदा, ये ऐसी आग है जो कहाँ से निकलती है, रूह से निकलती है। हालांकि तत्तली अलल अफ़इदा, अफ़इदा रूह है मुराद है, जो अफ़इदा जमा फुआद है, दिल की, दिल से मुराद रूह है। तो इस पर हम जनाब अली इंसान को इल्म पहले दावत, ये जो कहा किसकी दावत हुई, इल्म जिक्र की, और रजब में इल्म को हासिल करे। इल्म जो आपको इल्म हुसूली हो, हाँ 5 उलूम जो है उनमें से इल्म हुसूली और हिस्सी भी चाहिए, लेकिन उसको कन्वर्ट करो किस पर, वो जनरेट कर पाए आपका ईमान, दिल में ईमान मजहबी क्या करे, जनरेट करे, तो वो फिर बन जाएगा चश्मा। आप कहोगे वो दूध का मज़ा है या उसको शहद का मज़ा है। बाज़ मुफस्सिरीन ने यही कहा है कि वो उस आलम का मेवा है, उस आलम की चीज़ है, वहाँ एक ही चीज़ में मुख्तलिफ डायमेंशन एस्पेक्ट्स मौजूद है,
صحیح، اس لیے کلیش نہیں ہے کہ کہتے حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کھایا، چاول یا سیب تھا یا کیا تھا، ٹھیک ہے، اس ساری ٹیسٹ اس میں مختلف اشکال موجود ہے۔ تو یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ استغفار کا مہینہ، کون سا؟ توبہ استغفار۔ یہاں پر انسان کو کیا کرنا ہے؟ آنا ہے اور توبہ کرنا ہے، یعنی گناہوں سے دور ہو جانا ہے، پلٹ کے آ جانا خدا کی طرف، توبہ کرنا ہے، برگشت اور پلٹنا ہے، گناہ اور غفلت اور جہالت چھوڑنی ہے، اور توبہ اور استغفار۔ توبہ یعنی پلٹا، استغفار غفران، معافی مانگی خدا سے، اس کی پناہ لی، اور گناہ دھلنے کے لیے، چھٹنے کے لیے، دھلائی کے لیے خدا سے استغفار۔ ماہ استغفار ہے، اور حضرت رسول اللہ سے فرمان یہ ماہ، یہ مہینہ عصب ہے۔ عصب رحمت کے نازل ہونے کا مہینہ۔ وجہ یہی ہے، خدا نے اس کو کہا آ جاؤ، ایک بہانہ بناتا ہوں، یہ سارے کھانے پینے، اولاد مال، اولاد اس میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہ حلال حرام کوئی خیال نہیں ہے، آ جاؤ میں تیرے لیے ایک انٹری نکال دیتا ہوں، ایک انٹری آپ کے لیے بک کرتا ہوں کہ آ جاؤ، اس کا رجب نام ہے، تمہارا توبہ اس میں ممکن ہے، اور تمہارے لیے رحمت بھی ہم دیں گے اور گناہوں کو بھی دھو دیں گے، تمہیں ہم بیس بنا دیں گے، کس کے لیے؟ اگلی اصلی ضیافت کے لیے، جب یہ پھر کب آئے گی؟ ماہ شعبان اور آخر میں رمضان مبارک۔ تو اس لیے شروعات کہاں سے؟ رجب سے۔ تو رجب میں ہمیں کہا گیا گناہ چھوڑو اور استغفار کرو اور پلٹو خدا کی طرف سے، تاکہ رمضان کے اس ضیافت کا فائدہ اٹھا پاؤ، ورنہ وہاں فائدہ نہیں ہے۔ اب ایک دم سے نہیں ہوتا، خدا نے ایک عجیب انتظام کیا، استغفار کا مہینہ بنایا۔ استغفار کا مہینہ یہ کہ گناہ چھٹ جائے، لا تعجبونک الا تعجبونک اعمالہم، تم ان کے اعمال خدا بندے کو خدا سے دور کرتے، بندے کی اعمال جو ہے، امام سجاد علیہ السلام فرمایا بندے کے اعمال ہے جو ہمیں ملنے نہیں دیتے خدا سے، تو خدا نے اسی کو کیا کر دیا، یہ اعمال بد کو فنا کر دو، توبہ کر لو، چلو معاف، جو عام معافی نہیں دیتی گورنمنٹ، خدا نے عام معافی دے، سب آ جاؤ کس میں؟ ہاں، معاف کرنا ایک سٹیج ہے، مجھے معاف کرنا ہدف نہیں ہے، خدا مند کیا کس لیے لاتا ہے؟ معاف کرنا ہدف نہیں ہے، بلکہ تو میرا بن کے رہ جاؤ، اور تیری روح مجھ سے جڑ جائے، اور تیری روح میں جو غلاظت تھی وہ میں نے آپ کے توبے سے صاف کر دی، اب آؤ اس کو صالحین کی روح بنا دو، محبین کی روح بنا دو، ذاکرین کی روح بنا دو، اور مطیعین کی روح بنا دو، ٹھیک؟ وہ اب آپ کے لیے زمین تیار ہے۔ اور عجیب بات ہے، اتنا ہی نہیں ہے، دوسرے مہینے میں شاید اتنا ہی ہو، لیکن رجب میں اتنا نہیں، بہت کچھ ہے رجب میں، اس سے زیادہ خدا نے انتظام کیا کہ بندہ آ جائے اور واقعاً آ جائے، پھر نہ جائے، نہ جانا والا دوسرا آپشن میرے نزدیک میں زیادہ پریورٹی رکھتا ہے، یعنی اس کے اندر ہی ہم سسٹم رکھتے۔ کون سا سسٹم؟ گناہ نہ کرنے کا، خدا کو نہ چھوڑنے کا، غفلت میں نہ جانے کا، اور خدا کے سوا کچھ نہ سوچنے کا۔ جو آپ دعا پڑھو گے، اگر ہمیں فرصت ملی خدا کی توفیق سے تو ان کی بتائیں گے مطالب، نہیں تو اشارہ کر دوں گا، وہ تمام پلٹتے یہی، عجیب ہے، وہ سارے دعا جو مناجات، زیارات، استغفارات اسی پہ پلٹتے کہ بندے کے اندر کیا بن جائے؟ بیس بن جائے، خمیر بن جائے، کس کی؟ خدائی، خود بندگی کی، اور غفلت، جہالت، گناہ اور یہ چھوٹ جائے، اندر ایک پرماننٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، پرماننٹ ایڈجسٹمنٹ۔ اس کے لیے خدا سبحانہ تبارک تعالیٰ نے ایک کچھ کام کیے، دیکھیں، توبے کا سیگا بھی مشخص کر لیا، تم استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ عموماً یہ پڑھتے، یا اتوب الی اللہ، ہے نا؟
खुदा ने इस महीने में खास सीगा भी बयान किया है। किस लफ्ज से बोलोगी? अस्तगफिरुल्लाह व असअलहु तौबा। अस्तगफिरुल्लाह व असअलहु तौबा। मैं खुदा से गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ, से गुफरान चाहता हूँ, वो छुपा दे। देखिए, छुपाने से मुराद ज़्यादा वही है, चूँकि कंटेक्स्ट मौजूद है। इमाम सजा वस्तर अलैहि बिस्सिद्रिकल जमील, मेरे जो रूह में घड़े पड़े हैं गुनाहों के खाली, अब तुमने बख्श दिया, वो जलेंगे नहीं, लेकिन वो भरने हैं। उनको कौन भर देगा? अपनी जमाल से। इसलिए कहा रमजान रजब जो मेरा महीना है। किसका महीना? खुदा का। खुदा का महीना क्यों है? क्योंकि खुदा ना गुनाह करता है। खुदा मुनज़्ज़ह है किससे? हर डिफिसिट से। और खुदा, आप देखोगे, खाता पीता भी नहीं है। उसने कहा रजब में आप रोजा रख लो, ठीक है, इस्तिग़फ़ार करो तो तुम गुनाहों, गफलत और खुदा के अलावा दूर हो जाओ और पॉजिटिव की तरफ आ जाओ। और जनाब अली रोज़ा भी रखो, खाने पीने यहाँ तक तंज़ी हो जाए, इस हद तक तंज़ी हो जाए, इसमें इस्तिकामत भी आ जाए। व असअलहु तौबा, तो डिमांड करो इल्म से, जो मैंने कहा कि दूध की नहर यानी इल्म। यहाँ इल्म, खुदा राह दिखा रहा है कि तू तौबा करेगा किस में? तू एहसास कर मैं फकीर हूँ, और इल्म उसके लिए चाहिए। जब इल्म चाहिए, एहसास कर मैं फकीर हूँ और तू गनी है, ठीक, अब मुझे बख्श दे। क्या करे? हाँ, असअलहु तौबा। तो मैं अब चाहता हूँ खुदा तू मुझे कैसे पलटेगा? असअलहु तौबा, तू, मैं इसका मुस्ताक ही नहीं हूँ, मैंने अमाल किए नहीं। तौबा, तौबा गुनाहों से मगफिरत की तरह, खत्म बात, चले जाओ। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह तो कह दिया वो तो होगी से अस्तगफिरुल्लाह यानी गुनाह बख्श दो, बख्श दी। वह असअलहु तौबा, फिर मांगता हूँ भीख। किसकी? किस तौबा की? वो तो बख्श दिया। अस्तगफिरुल्लाह सीगा क्या है? अस्तगफिरुल्लाह व असअलहु तौबा। खुदा मुझे गुनाह बख्श दे, मैं आया हूँ गुनाह बख्शवाने, तुमने मुझे बख्शा दिया, खत्म बात। नवा असअलहु तौबा, अब मांगता हूँ भीख। किसकी? तौबे। किस तौबे की? दूसरे तौबे की। दूसरे तौबा क्या है? खुदा तू कर तौबा मेरे लिए, मैंने तो तौबा किया गुनाहों से मगफिरत की तरफ, अब तू तौबा कर, यानी कबूल कर मेरा तौबा और रहमत लेके मुझ पे बारिश कर दे अपनी रहमत की, मेरे घाव भर जाए गुनाह। वह असअलहु तौबा, खुदावंदा सिखा रहा है। वह असअलहु तौबा, ये जो तो आओगे मुझे कौन सी चीज लेकर? कबूल करोगे मेरे तौबे को, और ये फिर अपनी रहमत भी दोगे और मेरे घाव भी भर दोगे हमेशा के लिए। असअलहु असअलु, हाँ, ये मुजारिया, ये प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस है, इसमें कंटिन्यूटी छुपी हुई है, ठीक है। कंटिन्यू खुदा सिखा रहा है, कंटिन्यूटी छुपी है। अब रमजान आ जाएगा, अब शाबान आएगा और फिर रमजान भी आएगा, इसमें तेरा बेसिक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और तू अंदर रिच हो जाएगा। फकीरी तेरी इस हद तक डिक्रीज हो जाएगी कि उस पे गुजारा तेरा चल जाएगा साल तक। अगले साल फिर मैं आ जाऊंगा रहमत लेके, असब, हाँ, माहे रजब, माहे असब, रहमतों की बारिश लेके। उस वक्त तुमने 2 साल का, 10 साल का और मुझसे लेना है, ठीक। वअल्हिमनी वलहन बिज़िक्री का इला जिक्र। अब यहाँ तक इसका आलम हो जाएगा, खुदावंद इल्हाम कर दे मुझे, एक जो डालियाँ तो रहमतों की डालता है उसको मैं वसीला बनाता हूँ बेहक मोहम्मद और आले मोहम्मद, और डाल दे ऊपर से
बिज़िक्रिक इला ज़िक्रिक, एक दर्जे जिक्र से दूसरे दर्जे की जिक्र का इल्हाम मेरे दिल में डाल दे। देखिए कहां से उठाए, गुनाहों की, फकत तौबा करो, अभी गुनाहों से हम तौबा करें और खुदा को यकीन से साथ कबूल करें और अपने को तैयार रखें खुदा के लिए। खुदा हमें क्या करे, अपनी ज़ियाफत का हमें रास्ता दिखाए। ठीक है, ये 3 महीने बहुत मुहिम है और इसी वजह से इंसान मुनज़्ज़ह हो जाता है। तो हज़रत रसूल ने भी इसको क्या कहा है कि ये असब है। ठीक है, तो थी मतलब अब रोज़ा कहा रखने को, रोज़े में क्या है, तंज़ीह हो जाएगी। खुदा खाना खाता है, पीता है, तो तू भी ना खा पियो, उससे क्या होगा, शबाहत पैदा करेगा किसके साथ, खुदा सुबहान के साथ, सुबहान के साथ। सही, तो शबाहत पैदा कर। इसलिए आपको मालूम है कि कहा तुम्हारे बदनों की कीमत जन्नत है, तुम्हारे बदनों की कीमत, फला तबिउहा लिगैरहा, गैर जन्नत के लिए अपने बदन को न बेचो। इन्न सोम ली, रोजा मेरे लिए, जन्नत के लिए नहीं है, रोजा मेरे, यानी मैं भी खाता पीता नहीं हूं, तू खाता पीता है और मेरे इश्क में छोड़ देता है। जाती जो तेरी नियाज है वो मेरे इश्क में, मर्तबा इश्क हासिल करने के लिए नाजिल जो जातियात है, वो जातियात यानी आपकी एसेंस ऑफ योर पर्सनैलिटी, उनको आप क्या करते हो, छोड़ देते हो। किस लिए, ताकि हुब के ऊंचे दर्जे से क्या हो जाए, गनी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए वो छोड़ देता है। तो मैं जात में से वसोमुली, ये रोज़त मेरे लिए हो जाता है, यानी तू मेरी जात की तरफ चल रहा है, मेरी जाती खुसूसियत लेने के लिए। यानी अब मैं तो खाता पीता नहीं, तू भी नहीं खा पी रहा, तुम्हें शबाहत वालो टेम्परेरी से ही खुदा कबूल कर लेता है इसको। वो आना उजजा भी, मेरी जात इसकी जजा है, न मेरी जन्नत। रोजे की ही ईमान और अमल साले का जजा क्या है, जन्नत। रोजा आना उजजा भी, मेरी जात तुम्हारी इसकी जजा है, किसकी, रोजे की। तंज़ीह हो गई, कहां पहुंच गया, ये देखना क्यों माह मुबारक, माह रजब, माह खुदा है। ठीक है, यहां बंदा को खुदा एक्सेप्ट करता है, फिर जाके उसको बड़ी बड़ी नियामतों के लिए तैयार करता है। सही है, इसलिए नहीं कहा उसको मेरा महीना, इसको कहा मेरा महीना। फिर जो रोजा नहीं रख पाया, अब वो तो महरूम हो गया ना, मेरे मखलूक तुम्हें मैं ज़ाया नहीं होने दूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, जो ना रख पाए रोज़ा, उज़्र शरी है, बीमार है, कोई मसला है, ये खुदा 1000 माहों से ज्यादा प्यार, 70 माह से मुराद यानी अनलिमिटेड। तो इसको तो कोई माँ बाप तो नहीं चाहे कि बच्चा हमारा ज़ाया हो जाए, तो नहीं रोज़ा रख पा रहा है, कोई परवाह नहीं। तो आप 4 तस्बीहात पढ़ो, मैं आपको रोज़े की वो जो देने वाली नेमत है वो मैं आपको दे दूंगा। पहली तस्बीह कौन सी है, सुबहान अल इलाहिल जलील। कहां से शुरू करा रहा है, तस्बीह से। तस्बीह पता क्या है, देखिए हम गुनाह करते ना, क्यों करते गुनाह, हमारे वजूद में फुकदान है, डिफिसिट है, हमारी मारिफत में डिफिसिट है, हमारे अमल में डिफिसिट है, हमारे इल्म में डिफिसिट है, हमारी नीयत में डिफिसिट है।
تو ہمیں نہیں معلوم کیا کرنا ہے. جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے, جو کرنا ہوتا ہے وہ, جو نہیں کرنا وہی کرتے, جو کرنا ہوتا ہے وہ چھوڑتے ہیں, اور جو کرنا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتے, پورا نہیں کرتے, آدھا نہیں کرتے, ہزار مسائل ہیں. تو خداوند کہہ رہا ہے منزہ ہو جائے ان ڈیفیسٹوں سے, صحیح, منزہ ہو جائے جس طرح میں منزہ ہوں. آؤ تو جڑ جاؤ میرے ساتھ, صحیح. الجلیل, میں اس میں جلیل کا کیوں نام لیا؟ اس میں جلیل کی وہ ان ڈیفیسٹوں سے پاک ہے, تو آ جاؤ اس کی پناہ لو, تو بھی پاک ہو جاؤ ڈیفیسٹوں سے, اور تسبیح کر, اور وہ پازیٹو میں آ جائے گا. تسبیح کر یعنی دور ہو جاؤ, گناہ نہ کر, غفلت نہ کر, جہالت نہ کر, اپنے کو برباد نہ کر, آ جا علم کی طرف, آ جا معرفت کی طرف, آ جا ایمان کی طرف, آ جا بصیرت کی طرف. نیچے کیا ہوگا؟ تسبیح کا نتیجہ نکلے گا, تسبیح کا نتیجہ نکلے گا صفات جمالی, جلال سے کہاں پہنچے گا؟ جمال کی طرف پہنچے گا. تو یہ دعوت بالکل معقول دعوت ہے. پھر دوسری تسبیح کہہ رہے سبحان من لا ینبغی تسبیح الا اللہ. اب تم دیکھو, تو گناہ کرتا تھا, تو اس کو پتہ نہیں خدا مانتا تھا. تصور خدا کا ہے کہ وہی خدا ہے, لیکن عملاً کس کی پوجا کر رہا ہے؟ مخلوق کی. تسبیح کر کہ یہ تسبیح فقط کس کی ذات کے لیے؟ الا اللہ. پر آ جا ادھر, آ جا ادھر. کدھر؟ سمدیت کی طرف. ابھی خود بتائے گا. بس سزاوار نہیں ہے کوئی, بس تمہاری اندرونی گھاؤ جو کون بھر دے گا؟ کون؟ الا اللہ لہو, وہ تبار جس کے لیے تسبیح. تسبیح اسی لیے کیوں ہے؟ لا کیوں ہے؟ واجب الوجود ہے, اس میں ڈیفیسٹ نہیں ہے, بس اسی کی تسبیح کرو. یعنی کرو تم بھی بنو. تسبیح کرو گے وہ یہی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ لمیٹیشن, یہ ڈیفیسٹ, کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ سب کچھ ہے اور اسی کا ہے. ٹھیک ہے جی. تیسرا جو تسبیح کہا, سبحان العز الاکرم, میں سب سے زیادہ عزت رکھنے والا ہوں اور کریم, سب سے زیادہ کرامت بھی رکھنے والا. آ جاؤ پناہ لو میرے کس کی؟ عزت کی. عزت کون سا ہے؟ مقام عزت. مقام عزت سمدیت ہے. مقام عزت وہ مقام الہی ہے جہاں ناقابل شکست ہے خدا, کہ خدا علی کل شیء محیط, علی کل شیء قدیر, علی کل شیء شہید. صحیح, ہر چیز پر شاہد ہے, غالب ہے, اور قادر ہے. تو اس مقام اگر تم جڑ جاؤ گے, تمہیں گناہ ٹیڑھا نہیں کر پائے گا, تمہیں مخلوق اپنے سیلاب میں نہیں لے جائے گا, تمہیں غفلت غلبہ نہیں کر پائے گی, تمہیں جہالت بہا کے نہیں لے جائے گی, تمہیں ایمان کی کمزوریاں میری ولایت سے دور نہیں کر, کیونکہ میری التی وسعت کو شہ قدرت بھی, اس کی تمام چیزیں, قہاریت بھی, اور شہید ہونا بھی, قدیر ہونا بھی. تو یہ تمہیں عز الاکرم کرامت کے ساتھ عزت بھی دوں گا اور کرامت. کس کو چاہیے؟ ایسے جو بیچارہ تسبیح کر رہا ہے, جو گناہوں میں آج تھا, غفلت میں اور نقصان میں تھا, کہا میرا مہینہ, دیکھا میرا مہینہ, آ جاؤ میری مہینے میں, تمہیں میں وہ دوں جس کے لیے میں نے تمہیں بنایا اور دنیا میں بھیجا. 3 تسبیح. چوتھی, سبحان من لبس العز والوقار. تسبیح اس خدا کی جس کی عزت اپنی ذات کی ہے اور وقار بھی اپنی ذات کا ہے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. عزت کس کی ہے؟ ساری خدا کی ہے. اگر تو آپ خدا نے بعضوں کو بھی عزت دی ہے نا. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. وہ کون سی عزت ہے؟ وہ عنایت ہے,
اصل فإن العزت للہ جمیع، یہ جو سب کچھ یہ بھی کس کی ہے؟ پلٹ کے آ جاتی ہے خدا کی طرف. بس تسبیح کرو، منزہ مانو تمام ڈیفیسٹوں سے. کس کو؟ اس خدا وحدہ لا شریک کو جو عزت اپنی ذات میں رکھا ہوا ہے، اس کی ذات کا لباس ہے، بیوٹی ہے اس کی، اور وہ وقار بھی رکھتا ہے. وہ آپ کے گناہوں سے پریشان ہونے والا نہیں ہے. یا من یؤتی من سأل، یا من یؤتی من لم یسألہ ولم یعرفہ. جس کو مانگتا ہے اس کو دیتا ہے، جس کو نہیں مانگتا اس کو دیتا ہے، جو اس کو جانتا ہے اس کو دیتا ہے، جس کو نہیں جانتا اس کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے. اس کو وقار ہے، یہ وقار قرار ہے عزت اور سمدیت کا، غنی اور بے نیاز ہونے کا، خود ہی خود ہونے کا، اور سب کچھ اسی کا محتاج ہونے کا. تو اس وجہ سے یہ تسبیح کرو. دیکھیں اس تسبیح کے لیے کیا چاہیے؟ کیا چاہیے تسبیح کے لیے؟ علم چاہیے نا، علم چاہیے نا. کون سا علم؟ علم اہل بیت چاہیے، علم قرآن چاہیے، عقل چاہیے. صحیح؟ یہ سب مل کے تب جا کے اس کو تسبیح، روزہ کا جو بدلہ تھا وہ بھی تنزیہ تھا. وہ کیا نام تھا اس کو؟ ریاضت تھی. کیا تھی؟ ریاضت تھی. یہاں پر ریاضت معرفتی ہے اور قلبی، تو اس کی جائے گزین ہو جائے گی، اور اس کی ریفلیکشن دودھ والی اور شہد والی نہر ہے رجب. صلوات پڑھیں. تو خدا نے اس کو اپنا مہینہ مانا ہے نا. خدا نے اس کو کہا میرا مہینہ. سمجھائے کیوں میرا مہینہ؟ میں نے واضح کیا کہ بندے کو گناہوں سے دور کر کے اپنی ما خلقت جن والانس الا عبودیت میں لے آئے، معرفت میں لیعرفون، اور اس کو کیا کرے؟ وہ چیز عطا کرے کہ علم آدم الاسماء کلہا فسجدوہ. اب اس کو سجدہ کرو. فسجدوا لہو کلہم اجمعون. سارے نے سجدہ کیا الا ابلیس. وہ تو گمراہ ہے. بس اس مقام تک خدا لے آنا چاہتا ہمیں. اور سب سے افضل کہا، یہ اب حدیث رسول اللہ میں سب سے افضل مہینہ کون؟ رجب. کیسے حل کرو گے؟ سب سے افضل مہینہ کون ہے؟ رمضان مبارک ہے. تو یہ کیسے سب سے افضل ہے؟ مقدمہ ہے، یہ مقدمہ ہے. اگر مقدمہ نہ ہو، ذیل مقدمہ معنی ہی نہیں رکھتا. یہاں تنزیہ ہو گیا انسان کو، استغفار، انابہ اور توبہ اور خدا کے ساتھ جڑنا ہو گیا خدا کا. اب افضل ترین مہینے میں اس کو پوری ڈالی ملے گی. وہ ڈالی نہ ملتی اگر یہ مہینہ، اس مہینے نے اس کو مستحق بنایا ضیافت الہی کا. تو اب دوسرا جو یہ تسمیہ کیوں نام رکھا اس کا؟ ماہ خدا. اب اس مہینے کو خدا نے کون سے احکام رکھے ہیں؟ کس مہینے؟ رجب میں. رجب میں میں نے کہا آپ کو پہلا جو ہے 4 مہینوں میں سے. کتنے؟ 4. ایک ذیقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. ٹھیک ہے؟ یہ 4 مہینے جنگ ان میں حرام ہے. کب سے؟ اسلام سے پہلے. کیوں؟ ظاہراً تعلیل یہ ہے ظاہراً کہ عرب جو ہے وہ جنگجو تھے، جو ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں 24 گھنٹے جنگ ہی کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے؟ لوٹ مار ہو، جنگ، قتل و غارت وغیرہ، وہ تو مجھے تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اتنا بتاؤں گا کہ وہ کہتے تھے اگر کبھی ہمیں جنگ نہیں ملتی تھی تو اپنے ہی قبیلے پر، اپنے ہی دوسرے قبیلے انہیں پر لڑتے. بابا ہم کیا کریں، بیکار کیسے بیٹھے لوٹ کے بغیر؟ یہ حالت تھی. اور شرم مانتے تھے اس کو. کیا مانتے تھے؟ شرم مانتے. اس کو کہتے دیکھو میں نے کتنے لوگوں کو مارا، میں نے کتنے
गुनाह किए, मैंने कितने लूटा है माल, निशानी, ये उनका आलम था। तो जिंदगी कैसे रहेगी, कारोबार कैसे रहेगा, अमन ना हो, आराम नहीं है, जिंदगी नहीं है, इंसान ये कौन हो गए, ये तो हो गए जंगली जानवर से बदतर। खुदाए सुबहान के तबारक तआला के जो अंबिया है उन्होंने ब्रेक लगा दी 4 महीने। हाँ, ज़ाहिर हज़रत खलील सलाम अलैहि होनी चाहिए कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया माहे ये 4, ताकि उनको ब्रेक मिले, जिंदगी का भी टेस्ट करे और फिर सोचे हम जंगजू हैवान नहीं है और हमारा कुछ और दिल चाहता, हमारी फितरत में कुछ और, हमारी अक्ल कुछ मानती है और हमारी कुछ और भी डिमांड, इनको जिंदगी का मजा आ जाए। तो इस वजह से ये अहकाम थे अभी तक इस्लाम ने बरकरार रखा, रसूलुल्लाह के बाद ये हुक्म बरकरार। और दूसरा इसमें है कि माह रमज़ान में, रजब में गुनाह करेगा डबल गुनाह मिलेंगे, डबल अजाब मिलेगा, एक गुनाह 2 अजाब, सवाब डबल। उसका फलसफा ज़ाहिर यही है, कौन सा, कि मैंने अपना महीना बनाया, मैं सब छोड़ दिया, अदालत छोड़ दी मैंने महीना बनाया रहमत का, वही खनस वाकस, अब आ जाओ, मैंने सब छोड़ दिया, इसको असब बनाया, रहमत पे रहमत, रहमत गुफरान पे गुफरान, और तुम्हें हमेशा के लिए मैं आज़ाद कर दूंगा, किससे, गुनाह से, जहालत से, अजाब से और परेशानियों से। इसलिए कहा फिर भी अगर करोगे कांतरा करिए, अगर फिर भी करोगे गुनाह, मैं डबल गुनाह डबल अजाब करूंगा एक गुनाह पर, लेकिन अगर आगे 2 बराबर सवाब दूंगा। तो ये इसके अहकाम ऐसे है और इसका ख्याल रखना चाहिए। फकर रजब की बात नहीं है, 4 महीने में, 4 महीने जो हराम के हैं वो उनमें यही है कि डबल है। तो पहले बस रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि ये रजब किसका महीना है, खुदा का, शाबान मेरा है, ठीक। और जाहिर है उसके बाद खुदा ने जब कबूल किया, कब, रजब में, होगी ना बेस, अटैचमेंट हो गई, खुदा की लचवाट हो गया ना। अब खुदा ही इसका बनेगा खदमतगार या खुदा का खदमतगार, वो कौन है, क्या शरफ दिया, रसूलुल्लाह को इसका मेजबान बना दिया। अभी आप दुआ जो पढ़ोगी मोहम्मद और आले मोहम्मद को उनके हवाले करेंगे, जाओ पूरे महीने बस तवस्सुल। ये ईदें भी ज्यादा बहुत इसी वजह से है, किसमें, शाबान में, और रजब में तो हजरत अमीरुल मोमिनीन काफी है, सलाम अलैहि काफी है। तो हमें इंशाल्लाह आयतुल्लाहिल उज़्मा है, तो जोड़ दे खुदा के साथ हमें, जो बस यहाँ तवस्सुल होना चाहिए मौला अमीरुल मोमिनीन, किसका जिक्र अलीन इबादा, तो फकत अक्ल से नहीं होता, सही है ना, फकत पछतावे से सब कुछ नहीं होता। हजरत अमीर अलैहिस्सलाम एक आयतुल्लाहिल उज़्मा है, तो उससे आप जुड़ जाएं। तो रमजान तो मालूम है, रमजान किसका महीना है, नहीं ना, उम्मत का है। रजब खुदा का है, रमजान मुबारक किसका है, उम्मत का। क्यों नहीं, उसमें नियामतें सारी, आ जाओ मत खा जाओ। पहले में हो गए कबूल, दूसरे में उनको सर्व करने वाला मिल गया रसूलुल्लाह अली मोहम्मद अलैहिस्सलाम, तीसरे महीने में लूटो खाओ, सही है। दस्तरखान पे किसने खाना, उम्मत का है, जश्न मनाओ। लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ शहर, पेट भर के खाओ ताकि दूसरे साल तक भूख ना लगे। भले फिर इसके बाद इस रजब के लिए खुदावन ने पेशकश कर दी, किसकी, रोजे की पेशकश कर दी।
جو اس میں روزہ رکھے گا وہ ایک دن روزہ رکھے گا وہ ایک سال خدا کے اس جہنم سے دور ہو جائے. ایک سال رہا. سمجھ آئے نا کیسے؟ ہاں اسی تنزیح سے، اسی استغفار سے، صحیح. اور پھر اس روزے سے کیا ہوا؟ جہنم نے اس سے فاصلہ، یا اس نے فاصلہ لیا. اس فاصلہ تقریبی ہے سمجھانے کے لیے. کس کی طرف؟ جنت اور بندگی اور کمالات کی طرف، نجات کی طرف، خوشبختی کی طرف. اور پھر جنت اس پہ واجب ہو جائے گا. معلوم ہے کہ جنت پر آ جائے گا جنت میں. اور حضرت حق اس سے راضی ہو جاتا ہے اور غضب الہی سے دور ہو جاتی. جب اطاعت میں آ جائے گا، تنظیم میں آ جائے گا، اطاعت میں آ جائے گا، گناہ سے دور ہو جائے گا تو خدا راضی ہو جائے گا اور غضب الہی دور ہو جائے گا آٹومیٹکلی. تو اس کے بعد خدا تبارک تعالیٰ کی اس مہینے میں امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک روز رجب کا رکھے گا، جہنم ایک سال اس سے دور ہو، جو میں نے بتایا. اگر 2 روزے رکھے گا تو اس کو خدا جنت عطا کرے گا. رجب میں کچھ پوائنٹ کیے نوٹ، کچھ عنایتیں خاص خدا کی. پہلی عنایت ہے کہ ماہ تنزیہ ہے، یعنی مادیت سے دور ہونا، گناہ سے دور ہونا اور خدا جیسا بننا اور مطیع بننا خدا کا. اور دوسرا جو ہے ماہ خدا ہے، ہم نے بتایا 2 پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ ماہ رحمت ہے، اسب، یعنی آپ عام مہینے میں یہی کام کرے ایسا نتیجہ نہیں ملے گا آپ کو جو اس مہینے ملے گا. خدا کہہ رہا ہے میں جو سے بونس مارکس نہیں دیتے، تو ہر وقت بونس مارکس نہیں ملتے، ٹھیک ہے؟ اس مہینے حتماً پاس ہو جاؤ گے. خدا نے رکھا ہوا ہے، انتظام رکھا، ایکسٹرا کوٹے سے دے دو ان کو انسینٹیو. چوتھا جو پوائنٹ ہے پہلے وہ یہ ہے کہ گناہ 2 برابر ہو جاتے، بس آپ ڈرو. رجب کا نام رکھا نا خوف، ہاں تو اس خوف کا آپ کیا کرو، دور ہو جاؤ، گناہوں سے دور ہو جاؤ تاکہ پاکی آپ میں زیادہ آ جائے. قتال بھی بند رکھا، وہ بھی گناہ تھا. اگر وہ پوری عالم میں ہوتا اس وقت نہیں ہوتا، وہ بھی بند رکھا. اور روزہ رکھا پھر آخر میں. روزہ بھی کتنی چیزیں اس مہینے میں، بہت چیزیں ایڈجسٹ کی خدا نے، بہت. بالے حضرت صادق علیہ السلام کے پاس آئے سالم راوی اور اس سے پوچھا ہاں آپ روزہ رکھے؟ کہا نہیں. یا ابن رسول اللہ، قسم خدا کی روزہ نہیں رکھا اس رمضان میں، رجب میں. تو حضرت نے فرمایا آپ عظیم ثواب سے محروم ہو گئے، اور ان ثوابوں کا اندازہ مقدار فقط خدا جانتا، غیر خدا ہی نہیں جانتا. عجیب بات ہے، ہاں غیر خدا نہیں، جبکہ رسول اللہ کا علم خدا سے نشت پیدا ہو گیا. اس کا مطلب حضرت بھی نہیں جانتے. آپ تعجب کرو گے. دیکھیے ہم کہتے جب کوئی نماز پڑھتا ہے نا جماعت میں، مسجد میں یا جماعت میں، 10 تک ہماری روایت میں 10 تک حساب کرتے ہیں ملائکۃ اللہ. جیسے 11واں آ جاتا ہے شریک ہونے میں، جماعت میں 11 آدمی معمومین ہو گئے تو وہ حساب کرنا بھول جاتے ہیں، کاؤنٹ ہی نہیں کر پاتے ان کو کتنے ثواب لکھنے. تو یہاں بھی خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی جانتا نہیں کہ اس کو کتنے ثواب ہے. اندازہ لگے، آپ کو لگتا ہے مذاق ہے، بس یہی خدا کا مہینے کہنے کے علامات ہیں
کہ اتنے سارے ثوابوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کیا کرتی ہے؟ گناہوں کو بھگا دیتی. جب انگوٹ گز دور، اندھیرا دور ہو گیا، آنکھوں میں روشنی ہے، دل میں روشنی آ جائے، رب کو پہچانے کا آرام سے پہچانے. تو ان بہانوں، ان فی ایام دہرکم نفحات فترصدوها، تمہاری زندگی میں خدا کی یہی رحمتیں بہتی رہتی ہے، بس ان کو شکار کرو. اس کا مصداق، اکمل مصداق رجب ہے. پھر فرمایا اب آخر مہینہ ہے رجب کا، 3 دن رہتے ہیں. اب کہا اگر چلو اگر ایک دن کوئی روزہ رکھے گا اس میں، ٹھیک ہے. تو وہ جناب علی خدا نے اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت دی ہے، اور جو اس کی حرمت کو دی اسے رکھی ہے، اور خدا اس کا احترام کرنا ضروری جانتا ہے جو اس کو روزہ رکھے، کس میں؟ رمضان، البتہ مخلصانہ. اور جو ایک روزہ رکھے گا اس کو دیکھیے کیا کیا فائدہ ہے. شدت سکرات الموت سے نجات ملے گا، جان آرام سے جائے گی اس رجب کے میں اگر آخری ایک روزہ رکھے گا آخری مہینے میں. موت کے بعد وحشت ختم. آپ کو معلوم جب انسان مرتا ہے نا، جب انسان مرتا ہے تو اس کے پاس ہم جانتے عالم کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ہاں ماں باپ کو، بہن بھائی، سب کو کس سے جانتے ہیں؟ 5 سینسز سے، ہے نا. 5 سینسز تو قبر میں پڑے، یا اس کو ابھی غسل کفن دے رہے، ہے نا، آنکھیں باندھے سنتی ہے. آپ چونٹی لے لو کس کو؟ میت کو، چیخے گا. کیوں؟ زبان کام نہیں کرتی، آنکھ کام نہیں کرتی، کان کام نہیں کرتی، ہے نا. عقل، برین بھی ڈیڈ ہے، لیکن روح زندہ ہے، اور روح دیکھتی ہے. اس کو غسل دے رہے، روح وہی کھڑی ہوتی ہے. بچے بیوی وغیرہ روتے ہیں تو تم کیوں رو رہے ہو بھائی؟ باتیں کرتا ان کے ساتھ تو سنتے نہیں. بات یہ کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے. بات کے لیے کیا چاہیے؟ برین اور زبان چاہیے. برین تو بیٹھا ہے، زبان بھی بیٹھی ہے، کمانڈ مل رہا ہے، ٹول نہیں چل رہا. ان کی سن رہا ہے، جی ان کی دیکھ رہا، بالکل وہی آدمی ہے، وہی آدمی ہے، لیکن ادھر سے بے بس ہے. نہ اس کو کوئی دیکھتا ہے، نہ اس کو کوئی سنتا ہے، نہ سنا سکتا ہے. کیسی حالت ہوگی پتہ ہے نا؟ ہاں، وحشت. یہ اکیلے ہو گئے اس ایکسپیرئنس پہ، اور سارے اپنے میں، کوئی اس کو غلطی سے بھی اس طرف نہیں دیکھ رہا. یہ تجربہ کیا انسان نے نہیں کیا نا، تو وہاں اس کو آرام ملے گا. روزہ رکھا ہوگا، یہ وحشت ختم ہو جائے گی. یہاں بحث ہے عالم برزخ کی، بہت بڑی بحث ہے. اس کو وہاں سے لے جائیں گے، قبر تک دفن کریں گے، پھر وہاں چھوڑیں گے، پھر نکلے گا، پھر برہوت وادی اکیلا ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، اور پھر برزخ شروع ہو جائے گا. کون سا برزخ؟ اصلی برزخ. یہ تو کہا تھا عالم دنیا میں تھا، مرا ہے ابھی دنیا میں تھا، وہاں بھی وحشت. اور برزخ میں جائے گا تو کوئی نہیں جا رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کچھ بھی نہیں. ملائکہ دیکھ رہا، یم کم گئی، ملائکہ دیکھ رہا، ایک ڈنڈا ہاتھ میں، ایک اچھا صحیح ہے، ان کو دیکھ رہا. باقی کو جو اپنی تجربے تھا وہ سارا ختم.
حتی روایات میں ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے، وہ جنت ہی ہے نا، آرام ہے نا، ان کو بھی مشکلات دیکھیں تو جنت میں جائیں گے. باقی جو پہلے مرے ہیں جنت میں ہے وہ دیکھیں، فلانی آ گیا، ان کو تو علم ہوتا ہے، روح کو علم ہوتا ہے، وہ دیکھیں گے چلو ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں. دوسرے کہیں گے ہاں بھائی کیا کیا اس نے، نہ کرو، ابھی ابھی آیا ہے، اس کو ہوش تو سنبھالنے دو. جنت میں عذاب نہیں ہوا، جنتی ہے، عذاب نہیں ہے، لیکن ایک ان ایکسپیرینسڈ یونیورس میں اس کو لائے جب یہ تنہا ہے اور اس کے جو ٹولز ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہے. وہاں آپ کو یہ روزہ کیا دے گا؟ لیکن روزہ ہونا چاہیے خدا کی، الصوم لی، خدا تیرے لیے، شرائط کے ساتھ. تو رجب کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ ہم ہمیشہ یہاں نہیں ہیں اور ہمیں بعد میں کہاں کہاں سے گزرنا ہے، یہ رجب کام آئے گا. اگر جو دو عذاب قبر سے بھی بچ جائے گا، سکرات موت سے بھی بچے گا، ٹھیک ہے، اور جو 2 روزہ رکھے گا وہ صراط پہ آرام سے گزرے گا. صراط کی اصل حقیقت دنیا ہے اور ریفلیکشن روز قیامت ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب 2 روزے رکھے گا اخلاص کے ساتھ، یہ تمام شرط نہیں ہے، عنایت ہے. کیا ہے؟ جو ہمارے تعلیمات، اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، ان میں مدد کرے گا. وہ ہمیں طوطے کی طرح رٹتے ہیں لیکن اس کا ہماری زندگی میں کوئی ایکشن ہی نہیں دیکھ رہے. یہ 2 روزے کیا کر دیں گے؟ اس میں جان ڈال دیں گے. ان پرسپشنز میں وہ ریئل پرسپشن ہے لیکن اس میں جان نہیں. یہ روزے اخلاص کے ساتھ جان ڈال دیں گے. آپ اس دنیا کی صراط میں آرام کے ساتھ فقط خدا کی بندگی کرو گے. اور تیسرا جو فرمایا، جو 3 روزے رکھے گا روز قیامت کے وحشت سے کیا ہو جائے گا؟ نجات پائے گا. تو وہاں آپ کو معلوم ہے النفس نفسی ہے، باپ بیٹے کو بیٹا، بھائی کو بھائی، ماں ماں، ہاں سب کچھ، حتیٰ مرضعہ جو دودھ پلانے والی ماں وہ بچے کو بھی چھوڑ دے گی. وہاں بھی یہ روزہ کام آئے گا انسان کو. اور اس میں اب اعمال ام داود ہے، لیلۃ الرغائب ہے، خطاب ہوگا این الرجبیون، کہاں ہے رجب؟ یہ نہیں کہ ہم نے رجب میں روزہ رکھا تو ہم رجبی ہے. اس کے بہت شرائط ہے. علم حاصل کرو، صحیح، وہ علم ابھی ممکن نہیں ہے، ٹائم ختم ہو گیا، ٹھیک. اس کا اگلا والا جو پورشن ہے دعا، جو اسی رجب مبارک میں وارد ہوئے ہیں، ان دعاؤں سے معرفت ملے گی. ہم کس کو ڈھونڈنا ہے، کیا ڈھونڈنا ہے، کس لیے ڈھونڈنا ہے، ہم کون ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے کامیاب ہو جائیں گے، کیسے رجبیون میں شامل ہو جائیں گے، کیسے شعبان اور رمضان کے لیے ہم اہل بنے. اور پھر یہ نعمت فقط رجب کے لیے نہیں ہے، یہ ایسا بہانہ ہے کہ 3 مہینے یہ خود اب آٹو موبائل ہو جائے گا، خود سیلف کیا ہو جائے گا، اس میں موبیلٹی آ جائے گی. اور اس لیے پھر کہا ساتھ میں پھر آپ کیا کرو، ذیقعدہ اور ذی الحج کے 10 دن پھر آپ تمرین کرو. ووعد موسیٰ 30 لیلہ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ. ٹھیک ہے جی. موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات ملتی ہے نجوہ کے لیے، بڑے بڑے کاموں کے لیے. 39 دن ذیقعدہ ماہ حرام، 10 دن ذی الحج کے، ماہ حرام، رجب حرام. اور آپ ماہ محرم میں
ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے متوسل ہو جائے. وہ تمام ظاہری اسبابوں کا جڑ ہے سلام اللہ علیہ. کہ حضرت قاضی نے فرمایا میں اس مقام تک پہنچا قرآن اور زیارت ابا عبداللہ عاشور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. وصلی اللہ علی محمد و آلہ